اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خالصین، عابدین اور شاکرین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ ایک بہت بڑا تربیتی پروسیس کہ جس کا نام ہے یاد موت، انسان اپنی موت کو یاد کرے، یعنی ریممبرنس آف ڈیتھ۔ موت ہر ایک نے اسے فیس کرنا ہے اور ہر ایک نے اس منزل تک جانا ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے بالآخر اس نے اپنے اللہ کے حضور، اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ اور یہ ہے کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں، اور زندگی کے جو مسائل ہیں انہیں کس طرح انسان ٹیکل کرے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان خرسند ہو۔ تو یہ ہے کہ ہماری گفتگو عالم برزخ کے سلسلے میں ہے کہ جو ایک فردی اور ایک اجتماعی تربیت کا پلان ہے اور ایک اجتماعی اور فردی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا پیکیج ہے، میری اپنے لیے، آپ کے لیے، صاحب کی فیملیز کے لیے، اس وجہ سے کہ انسان کی ہر سانس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھ رہی ہے، انسان کی ہر سانس موت کی طرف جا رہی ہے۔ جب انسان کا ہر قدم موت کی طرف ہے، جب انسان کی ہر سانس موت کی طرف بڑھ رہی ہے، تو مجھے زندگی کیسے گزارنا ہے تاکہ مجھے کچھ اس قسم کے پروجیکٹ بنانے چاہیے کہ جو میں نہ بھی رہوں تو وہ پروجیکٹ کام آتے رہیں، کل میری زندگی کے صحیح جو سلیقے ہیں ان کی طرف ایک انسان بڑھتا رہے۔ اب یہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو گفتگو تھی، بعض آدمی کی موت بڑی آسانی کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور بعض کی موت بڑی سختی کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ بعض کی موت اتنی آسان ہے کہ جو گویا اسے ایک پھول سنگھا دیا گیا ہے اور اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہے کہ ارواح قدسیہ پنجتن پاک وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح آپ نے گزشتہ روایات میں بھی سنا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں، بلکہ فرمائے کہ حارث تجھے خبر دے دوں، تجھے بشارت دے دوں کہ تو مجھے عند الموت، عند الصراط، عند المسالہ، جب کیا ہو جائے گا، جب قبر میں سوال و جواب ہوگا تو مجھے دیکھے گا، جب عند الموت، جب موت کا وقت آئے گا تو مجھے دیکھے گا، جب صراط کا وقت آئے گا تو مجھے دیکھے گا، عند المقاسمہ، کہ جب تقسیم ہوگی، تقسیم بندی کی جائے گی، جنت اور جہنم کی تقسیم کی بات آئے گی تو اس وقت مجھے دیکھے گا۔ اور یہی چیز ہے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے کہا امام رضا علیہ السلام سے کہ یہ حدیث سمجھ نہیں آتی ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور یہ ڈویژن پیدا کرنے والا ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو حدیث سمجھ نہیں آتی ہے، اس وجہ سے جنت اللہ کی ہے، جہنم اللہ کی ہے، اور علی ابن ابی طالب کی تقسیم بندی کا وہاں پہ کیا مطلب ہے؟ مقاسمہ۔ تو میرے مولا نے فرمایا اچھا ایک اور حدیث میں تمہیں سناتا ہوں، چاہے تجھے سمجھ آ جائے۔ کہا کہ وہ سنائی ہے، فرمایا کہ یہ حدیث تمہیں سمجھ آتی ہے یا علی؟
حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان کی پہچان ہے اور تیرا بغض اور تیرا عناد کفر اور نفاق کی دلیل بنا کرتا ہے۔ کہا یہ تو بالکل حدیث صاف ہے، واضح ہے، بالکل سمجھ آتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو منافقین اور کافرین ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو شخص بھی ہے، اور یہ انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ وہ در اہل بیت پہ ہے، یہ انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ وہ مکتب اہل بیت کا پروردہ ہے، یہ انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ وہ مکتب اہل بیت سے متمسک ہے، اس وجہ سے کہ ان کٹھن قسم کے حالات میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے انسان کو تو وہ محبت اہل بیت ہے۔ انسان بہت مشکل حالات جب انسان پہ پیش آتے ہیں، ان میں سے ایک جو ریلیف کا سبب ہے، سب سے بڑی آسانی کا جو ایک سبب بنا کرتا ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ انسان کی وفات کے ٹائم، انسان کے حشر کے ٹائم، انسان کے نشر کے ٹائم، انسان کے کتاب اور انسان کے نام اعمال کے دوران، وہاں پہ جب انسان دیکھتا ہے تو یہ محبت اہل بیت انسان کے کام آیا کرتی ہے۔ یہی چیز، یہی محبت اہل بیت ہے کہ جو انسان کی موت کی آسانی کا باعث بنتی ہے۔ یہی محبت اہل بیت ہے کہ جس کے صدقے میں انسان اس دنیا سے سرخرو اٹھا کرتا ہے، اور جس طرح روایات میں ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا لا۔ جو آل محمد کی ولا میں مر جاتا ہے وہ شہید مرا کرتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مغفور ہو کر، مغفرت پروردگار سے سرشار ہو کر اس دنیا سے اٹھا کرتا ہے، اور جو محبت اہل بیت سے سرشار ہوتا ہے، محبت اہل بیت سے، من مات علی حب آل محمد مات تائبا لا، حالت توبہ میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے مومنین کے لیے، در اہل بیت کے جو پروردہ ہیں ان کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا خزانہ رحمت اور ایسا خزینہ نعمت عطا کیا ہے کہ جن کے صدقے میں، جن کی دعاؤں سے، جن کے لطف اور جن کی عطاؤں کے صدقے میں انسان اس دنیا میں بھی سعادت حاصل کرتا ہے، اس دنیا میں بھی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی روح کو بڑی سختی کے ساتھ، بڑے پین کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے۔ یہ کافرین ہیں، منافقین ہیں، ظالمین ہیں، یہ جابرین ہیں، یہ دنیا کے طاغوت ہیں، ان کی روح بڑی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ یہ جو ظالم اور ڈکٹیٹرز اور جائر قسم کے یہ افراد ہیں، اور جن کا کام اس وقت دنیا میں فساد مچانا ہے، تباہی مچانا ہے، جن کا کام اس دنیا میں یہی ہے کہ بربریت کا اور مظالم کا بازار ہے اس کو گرم کر دیا جائے، ان کی روح بڑی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ یہ جو دنیا کے ڈکٹیٹرز ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، حاکم جائر ہیں، ان کی روح بڑی شدت کے ساتھ، جس طرح آپ نے گزشتہ سیشن میں دیکھا ہے کہ ہم نے متعدد جو روایات ہیں کہ بعض لوگوں کی روح، ان ظالمین کی، ان جابرین کی اور ان طاغوتوں کی روح بڑی سختی کے ساتھ قبض ہوتی ہے، کہ جس طرح روایات میں ہے کہ گویا انہیں کینچی کے ساتھ کاٹا جائے، گویا ان کے بدن کا قیمہ بنا دیا جائے، اور جس طرح فائر ویپن لے کر فرشتے اللہ کے آتے ہیں اور ان گرز مار مار کے یضربون علی وجوہہم وادبارہم، کہ ان کے منہ کے اوپر مارتے ہیں، ان کے پشتوں پر مارتے ہیں، اور اس طرح ان کی روح بڑی سختی کے ساتھ، بڑی تنگی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے ان ظالموں کی اور ان جابروں کی اور ان ڈکٹیٹرز کی، یہ جو معاشرے میں ظلم اور بربریت پھیلانے والے ہوا کرتے ہیں، ان کی روح بڑی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے، بعض ایسے ہیں دوسرے جو اللہ کے مؤمنین ہیں، صالحین اور عاشقین بندے ہیں، اللہ کے خاشعین بندے ہیں، ان کی روح اس طرح آسانی کے ساتھ ہوتی ہے قبض کہ فرشتے آتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلامتی کا پیغام دے کر طب تم ماشاءاللہ تم نے کتنی اچھی زندگی گزاری ہے،
اور یہ تمہارے اسی ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ آج تم اس سٹیج پر ہو، آج تم اس منزل پر ہو، آج تمہیں اللہ نے اپنی رحمات سے نوازا ہے، اللہ نے اپنی برکات سے نوازا ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ تمہارا ایمان ہے، تمہارا یہ جو تم نے اپنی اصلاح کی ہے، ریفارمیشن کی ہے، تم نے اپنی اصلاح نفس کی ہے، اصلاح خانوادہ کی ہے، اصلاح معاشرہ کی ہے۔ سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اسی طرح اگر آپ روایات میں بھی آپ نے متعدد روایات آپ نے دیکھی ہیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ بعض کی روح بڑی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور بعض کی روح انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، انہیں خاص قسم کے اس تشریفات کے ساتھ اسے اس دنیا سے کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ جب مومن خالص کی روح کو قبض کرنے کا ٹائم آتا ہے تو فرشتے اللہ کے آتے ہیں، اللہ کی یہ نورانی، یہ معصوم فرشتے آ کر کنونس کرتے ہیں سب سے پہلے مومن کو، یہ دنیا ہے، وہ آخرت کی گھڑی ہے، وہ آخرت کی منزل ہے، وہ تمہارا فلاں جگہ محل ہے، وہ تمہارے لیے فلاں اس طرح دیدار پیغمبر اسلام ہے، دیدار امیر المؤمنین ہے، دیدار ائمہ معصومین ہے۔ مومن کہاں اس دنیا کی کہ جہاں پہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے ایک زندان ہے، ایک جیل خانہ ہے ایک مومن کے لیے۔ کافر کے لیے جو کہ کافر کا پورا ہم اور غم، اس کا ٹوٹل جتنا بھی کیا دھرا ہوتا ہے وہ یہی دنیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ عالم آخرت کے سلسلے میں، عالم برزخ کے سلسلے میں، اس کا عالم قیامت کے سلسلے میں، عالم حشر و نشر کے سلسلے میں، اس وجہ سے اس کے پوری دنیا یہی دنیا ہے۔ جبکہ مومن کے لیے موت کے بعد کی زندگی ایک بہت آئیڈیل زندگی ہے، ایک بہت بشارت سے سرشار زندگی ہے، خوشی والی زندگی ہے، جس میں نہ ہم ہے نہ غم ہے ایک مومن کے لیے، آسودگی ہے، خرسندی ہے، شادمانی ہے اس کے لیے۔ اس وجہ سے وہ چاہتا ہے یہی ہے، ٹھیک کہتے ہیں، وہ مومن کہتے ہیں جلدی مجھے آزاد کرو، جلدی مجھے اس دنیا سے آزاد کرو، جلدی میری روح جو ہے نا قبض کر لیجیے۔ ایک بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ موت بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان کے تن کی موت ہوا کرتی ہے، باڈی کی موت ہوا کرتی ہے، فزیکل ڈیتھ جس کو کہتے ہیں وہ ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی جسمانی موت کے ساتھ روحانی موت ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی توجہ والی بات ہے سننے کے لیے۔ بعض اوقات انسان جو ہے نا مر گیا ہے اس دنیا میں، انسان فزیکلی انسان باڈی کے اعتبار سے اور انسان اپنے جسمانی اعتبار کے ساتھ جسمانی موت ہوتی ہے، اور ایک دفعہ روحانی موت بھی ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی زندہ ہے، آپ کہتے ہیں روحانی موت، ہاں ممکن ہے ایک شخص چل پھر رہا ہے لیکن مردہ ہو، ممکن ہے کہ ایک چلتا پھرتا لاشا ہو لیکن مردہ ہو، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، in the spiritual sense، spiritual death انسان کی بعض اوقات واقع ہو جاتی ہے اسی دنیا میں۔ لوگ اسے کہتے ہیں یہ زندہ ہے، لوگ اسے کہتے ہیں یہ چل رہا ہے، لوگ اسے کہہ رہے ہیں یہ تو ساری ٹریول کرتا ہے، جرنی کرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان کی اسپرچل ڈیتھ ہو جاتی ہے، اسپرچل ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ بڑی خطرناک ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں بھی ہو، اس دنیا میں چل پھر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، انسان تنفس لے رہا ہو، انسان سانس لے رہا ہو، انسان دوسروں سے ملاقات کر رہا ہو، لیکن وہ مردہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جسمانی لحاظ سے ٹھیک ہے، روحانی لحاظ سے مردہ ہے؟ بعض اوقات جسمانی لحاظ سے تو آپ نے دیکھا ہے، بہت سارے آپ نے جو افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں عالم برزخ کی طرف، آپ نے انہیں دیکھا اور آپ دیکھا، لیکن روحانی اعتبار سے آپ نے دیکھا ہے؟
قرآن کی نگاہ میں جو تعقل اور تفکر کی منزل سے عاری لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ قومیں ہوا کرتی ہیں، وہ انتہائی پسترین زندگی ان کی روحانی اعتبار کے ساتھ ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ وہ زندہ نما مردہ ہوا کرتے ہیں، وہ چلتے پھرتے لاشیں ہوا کرتے ہیں کہ جن میں تفکر نہیں ہے، جن میں تعقل نہیں ہے۔ اسلام آیا ہے فکروں کو بیدار کرنے کے لیے، اسلام آیا ہے فطرت کو بیدار کرنے کے لیے، اسلام آیا ہے تدبر پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن بھی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ثابت ہے تعقل کے لیے۔ اسی طرح قرآن ناطق سے بھی انسان تفکر حاصل کرے، تعقل حاصل کرے۔ اور یہ کیوں فرما دیا گیا؟ ایک طرف اگر قرآن کے لیے کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں، کیوں نہیں فکر کرتے ہیں، کیوں نہیں تعقل کرتے ہیں، کیوں نہیں تدبر کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ دوسری طرف سے یہ بھی فرما دیا جو قرآن ناطق ہیں، فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے اٹھ جایا کرتا ہے، وہ جاہلیت کی موت، شرک کی موت، کفر کی موت اس دنیا سے اٹھا ہے۔ یہ کون سی ہے؟ یہ کیا ہے؟ جاہلیت کی موت، بدبختی کی موت اس دنیا سے چلا۔ بعض اوقات انسان کے جسمانی لحاظ کے ساتھ انسان مر جاتا ہے، اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، اس کا تنفس نہیں ہو رہا ہے، اس کا دماغ سکون میں چلا گیا ہے، سکوت میں چلا گیا ہے، اس کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے، اس کا بلڈ پریشر ختم ہو گیا، سب چیزیں، دل کی دھڑکن ختم ہے، سارے اعضاء معطل ہو چکے ہیں جسمانی لحاظ کے ساتھ۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ انسان روحانی لحاظ سے مر جاتا ہے۔ جب انسان معارف سے دور ہے، حقائق سے دور ہے، ولایت سے دور ہے، نبوت سے دور ہے، رسالت سے دور ہے، توحید سے دور ہے، وہ شخص روحانی لحاظ سے مردہ ہے۔ آپ قرآن کو آئیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن نے کیا خوبصورت فرمایا۔ یہ پیغمبر اسلام کو ایڈوائز کی جا رہی ہے، پیغمبر اسلام کو بتایا جا رہا ہے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے متعلق سرپرائز نہ ہو، اس وجہ سے کہ یہ ان کے دل ایسے ہیں کہ جو دل مر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھنے کچھ نہیں آتا ہے۔ ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے ہیں، چونکہ ان پہ حقائق کا پردہ پڑ چکا ہے، یہ حقائق نہیں سمجھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، یہ حق سے دور ہیں، یہ حق کو سننے سے دور ہیں، یہ حق کو سمجھنے سے دور ہیں، یہ حق کو دیکھنے سے دور ہیں، یہ حقیقت میں مردہ ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ نمل ہے اور آیت نمبر 80 فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اس وجہ سے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں، یہ مردہ ہیں۔ ایک انسان اگر مر جاتا ہے اس کو آپ شنوا تو نہیں نہ بنا سکتے، اسے کہیں یہ سنو سنو، مردے کو کیا آپ نے سنا؟ یہ مردہ ہیں دین کے سلسلے میں، یہ مردہ ہیں تدین کے سلسلے میں، یہ مردہ ہیں تعقل کے سلسلے میں، یہ مردہ ہیں تفکر کے سلسلے میں، یہ مردہ ہیں اس لیے چونکہ دین سے دور ہیں، یہ مردہ اس لیے چونکہ امامت سے دور ہیں، چونکہ یہ مردہ اس لیے چونکہ ولایت سے دور ہیں، اولیاء خدا سے دور ہیں، اتنے دور ہیں یہ اولیاء خدا سے، اگر ان کے ہاں جائیں وزٹ کریں تو یہ اسے بدعت شمار کرتے ہیں، یہ مردہ ہیں۔ اگر ان کے ہاں جائیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ قبر پرستی ہو رہی ہے، یہ مردہ ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں قبر پرستی ہو رہی ہے۔ اگر وہاں پہ جا کر دعا کریں تو کہتے ہیں یہ شرک ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ مردہ ہیں، انہیں خبر نہیں ہے حقائق کی۔ یہ چونکہ خود مردہ ہیں، ہر ایک کو مردہ سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ دعا نہ کریں یہ شرک ہے، وہاں پہ وزٹ نہ کریں تو یہ شرک ہے، وہاں پہ جائیں گے تو یہ قبر پرستی ہوگی، وہاں پہ جائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہ چونکہ خود مردہ ہیں، اس وجہ سے ان سے وسیلے کی بات کی جائے، توسل کی بات کی جائے،
انٹرسیشن کی بات کی جائے، شفاعت کی بات کی جائے، کہتا ہے نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وسیلہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور قرآن نے خود کہہ دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہ ان سے کہا جائے نہیں، وسیلہ توسل، واسطہ لینا پیغمبر اسلام کا، ان کی پاک اہل بیت کا، آل ابا کا، آل محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتا نہیں، شرک ہو گیا ہے، یہ کفر ہو گیا ہے، یہ بدعت ہو گئی ہے۔ ایک پورا ہتھوڑا انہوں نے شرک کا رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ خود مردہ ہے۔ انک لا تسمع الموتى، یہ جو موتا ہیں، یہ مردہ ہیں، آپ ان کو شنوا بنا نہیں سکتے، آپ ان کو سنا نہیں سکتے، آپ ان کو موعظہ نہیں کر سکتے۔ جب پیغمبر ان کو موعظہ نہیں کر سکتے تو دنیا کا کون سا بڑا مفتی، دنیا کا کون سا بڑا مجتہد، دنیا کا بڑے سے بڑا جو ہے نا عالم، کہاں پہ انہیں شنوا بنا سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہاں پہ چونکہ مر گئے ہیں لہٰذا سنتے نہیں ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ہے یہ زندہ ہیں، یہ رزق پا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، ان کی ایک الگ سے لائف سٹائل ہے ان کا، تم انہیں سمجھ نہیں سکتے، تم گمان بھی نہ کرو گے یہ مردہ ہیں، لیکن نہیں، ان کی چونکہ عقلیں ٹیڑھی ہو چکی ہیں، چونکہ دل ان کے مردہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے پیغمبر اسلام کو بھی فرمایا دیا گیا، اور بالخصوص وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ دُعَا، اس وجہ سے جب آپ سے یہ دور ہوں گے، آپ انہیں کبھی، یہ لوگ کہ جو بہرے ہو چکے ہیں، انہیں آپ کیا سنائیں گے؟ آپ کی طرف جنہوں نے پشت کی ہوئی ہے، آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، خدا اور یعنی پیغمبر کی بات کو نہ ماننا، خدا کی بات کو نہ ماننا ہے۔ پیغمبر سے روگردانی اصل میں خدا سے روگردانی ہے، اور یہ ہے کہ جنہیں پیغمبر نہیں سمجھا سکتے، یعنی کیا ہے کہ یہ ان مشرکین اور مشرکین نما جو ہیں ان لوگوں کے لیے، وہ ضدی قسم کے، وہ پریجڈس قسم کے، وہ اگنورنٹ جو مشرکین ہیں ان کے لیے، اور سارے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ان کی سنتوں پر چل رہے ہیں، سارے کے سارے وہی ہیں کہ یہ کیا ہے، سمجھتے نہیں ہیں، ان کی فہم و ادراک کو خطرہ ہے، ان کے دل چونکہ مردہ ہو چکے ہیں، معرفت پروردگار سے دور ہیں، معرفت ولایت سے دور ہیں، معرفت نبوت سے دور ہیں، معرفت رسالت سے دور ہیں۔ کیا لا تسمع الصم دعا، یعنی کیا ہے، آپ جو ہیں ان کو، یہ جو بہرے ہیں ان کو کبھی بھی آپ شنوا نہیں بنا سکتے، ان کی کبھی نہیں آپ کی بات کو سنیں گے، آپ انہیں بات کریں گے یہ بات کو الٹا سمجھیں گے، یہ اس قسم کے مردہ دل ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ہاں جی اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، اتنا یہ ہو رہا ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ بابا نہیں سمجھتے ہیں، چونکہ دل جب مردہ ہو جائے، سوائے آپ دل اتنا مردہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کے جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے نظام کو بنا دیا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ زیارت کرنا بدعت ہے، شرک ہے، شرک، یعنی جب انسان کی فکر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مسجد کی زیارت کے لیے جاؤ، پیغمبر کی زیارت کے لیے جانا شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، بت پرستی ہے۔ جب یہ تصور انسان میں آ جائے تو پھر کیا ہے اس میں؟ بابا جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے متعلق فرمایا کہ جب تم اپنے اوپر ظلم کرو اور جب تم اپنے نفسوں پہ زیادتی تم سے ہو جائے اور تم میرے پیغمبر کے پاس آؤ، اگر وہ تمہارے لیے استغفار کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، خدا کو ہمیشہ تواب پاؤ گے، رحیم پاؤ گے، تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ کہتا ہے نہیں، جانا نہیں ہے، دعا نہیں وہاں پہ کرنی ہے، دعا ادھر۔ بعض اوقات اس طرح کی دھکے دیتے ہیں کہ جو بڑے رسیدہ قسم کے افراد ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی ان لوگوں کی جو وتیرے ہیں اور لوگوں کی عادتیں ہیں، چونکہ ظلم اور بربریت کے پوری جو سرپرستی اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ایک پورے مسائل جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں عالم اسلام پر، یہ ان مردگان کی وجہ سے، یہ جن کے دل مردے ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام بھی خدا کے بقول، خدا کے فرمان کے تحت، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى،
آپ جو ہیں نا ان مردوں کو جن کے دل مردہ ہیں اور جو بے بہرا ہیں انہیں آپ کیا سمجھائیں گے، کیا سنائیں گے؟ نہیں، ان کی فکر نہیں ہے۔ اور پھر ان کے لیے ہے کہ جن کے دل زندہ ہیں، فرمائے کہ اب من کان میتن فاحییناہ، کیا وہ مردہ کہ جس کو ہم نے زندہ کیا ہے، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج، وہ لوگ کہ جو روشنی پہ چلتے ہیں، کیا وہ لوگ کہ جو تاریکیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ چیز ہے، انسان کو توفیق پروردگار کی ضرورت ہے کہ توفیق پروردگار انسان حاصل کرے۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگ روحانی اعتبار کے ساتھ مردہ ہوتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ کہ جو غفلت کے نشے میں گرفتار ہیں، وہ بھی روحانی لحاظ سے مردہ ہیں۔ اسی وجہ سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جب دشمن نے حملہ کیا اور پورا معاویہ بن ابی سفیان جنگ ہو رہی ہے، جنگ صفین ہو رہی ہے، اور اس کے بعد دشمن کیا کرتا ہے؟ پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے، پانی پہ قبضہ کرتا ہے۔ سارے جتنے سپاہ امیر المؤمنین ہیں، یعنی یہ یزید نے فقط پانی بند نہیں کیا ہے، اس کے باپ نے بھی بند کیا تھا۔ آپ دیکھیں نا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جنگ صفین کے واقعات کو دیکھیں، پانی بند کر دیا جس طرح یزید نے 3 دن، یعنی ہمیشہ دنیا کے طاغوت، دنیا کے جتنے ستمگر ہوا کرتے ہیں، دنیا کے جتنے ظالمین ہیں، ان کا ہمیشہ کام یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے، اکنامکلی کے جو ہے نا وہ بائیکاٹ کر دیا جائے، کیا ہے، اقتصادی ناکہ بندی کر دی جائے، ان پہ پانی بند کر دیا جائے، ان کے کھانے بند کر دیے جائیں، ان پہ اقتصادی پابندی لگا دی جائے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ گزشتہ تاریخ کو دیکھیں اور موجودہ تاریخ کے ساتھ اس کا مقایسہ کریں تو آپ کو یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ ہمیشہ دنیا کے جتنے بھی طاغوت ہیں، ظالمین ہیں، جابرین ہیں، ان کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں ستا کر، ان کے کھانا پینا بند کر کے اپنی بات مانیں۔ لیکن ہمیشہ سے تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جو اللہ والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ توکل پروردگار کرتے ہوئے ان کی پابندیوں کو نہیں دیکھا ہے، نہ اقتصادی بائیکاٹ کو دیکھا ہے، نہ اقتصادی ناکہ بندی کو دیکھا ہے، کسی اعتبار سے، اس وجہ سے کہ ان کے پورے کا پورا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تھا۔ معاویہ نے بند کر دیا پانی، حملہ کیا اور پانی جو گھاٹ تھی اس پہ قبضہ کر لیا اور پانی ان کا بند کر دیا۔ جب پانی بند ہو گیا، یہاں سے تڑپنا شروع ہو گئے، پانی بند ہو گئے، امام علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ دیا، فرمایا کہ یہ تو اس وجہ سے کہ تاکہ اس قوم کو ابھارا جائے، ان کو بیدار کیا جائے، ان کے ضمیروں کو جگایا جائے، ان کی جو ذہنی مردگی ہے اسے ختم کیا جائے۔ اگرچہ یہ سپاہی ہیں، اگرچہ یہ فوجی ہیں، لیکن انہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مردہ لاشوں کی طرح نہ ہیں، بلکہ زندہ غیرت مند ہو کر آئیں اور اس جو معاویہ کی فوج ہے اس کا مقابلہ کریں۔ میرے مولا نے وہاں پہ ایک کہتے ہیں کہ اتنا انقلاب ہے اس جملے سے، میں بھی آپ کو سناتا ہوں کہ وہ جملہ کیا تھا مولا کا، کہ اس جملے کے بعد there was only one sentence، اس ایک جملے کے بعد اس طرح ان میں ریولوشن آیا اور اس طرح ان میں انقلاب اور بیداری پیدا ہوئی۔ کہا کہ یا امیر المومنین اذن جہاد، ابھی ہم جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ جملہ کیا تھا؟ مولانا نے فرمایا فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ وَالْحَيَاتُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ۔ فرمایا بعض اوقات انسان زندہ ہوتا ہے لیکن وہ زندہ مردہ ہوا کرتا ہے، اور بعض اوقات مر جاتا ہے لیکن وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ فرماتا ہے فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ، فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ، ذلت کی زندگی گزارنا یہ موت ہے، عزت کے ساتھ مر جانا یہ زندگی ہے۔ ایک جملہ تھا فقط۔ فرمایا
بدبختی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ موت ہے۔ عزت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ مر جانا یہ زندگی ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں وہی جو خستہ حال اور تنبل قسم کی فوج کی انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ معاویہ کی فوج کو پسپا کرتے ہوئے اسی گھاٹ کے اوپر پھر قبضہ کر لیا۔ وہ جو تھی نا تالاب، پھر اس پہ قبضہ ہو گیا امیر المؤمنین کی فوج کا۔ یہاں پہ اخلاق آل محمد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاویہ کی فوج نے جب حملہ کیا اور پانی پہ قبضہ کیا، فرمایا پانی بند کر دو، ان کا پانی بند کر دو۔ جو یزید نے کیا تھا، یزید کی فوج نے کیا تھا۔ فرات کے کنارے سے ہٹا دیا گیا، نہر القمہ سے ہٹا دیے گئے، خیمے کو جو ہے نا وہاں سے کہا اکھاڑ دیا جائے، اور اس کے بعد دور پھر کیا ہے، پانی کے اوپر قبضہ کر دیا۔ کہا پانی نہیں جانا ہے، اگر جو بچے ہیں 6 مہینے کا بچہ ہے، 4 سال کا ہے، 3 سال کا، نہیں، پانی نہیں جانے دینا۔ کیا کہ اس طرح وہ مجبور ہوں گے اقتصادی ناکہ بندی سے کہ خود آ کر بیعت کریں، لیکن زمانے نے یہ بات بتا دی۔ آج بھی پانی شرمندہ ہے، اور جب بھی پیاس کا بات آتی ہے، کربلا کی پیاس آتی ہے یاد، ہر دم پانی جوش مارتا ہے، جوش نظر آتا ہے پانی کو۔ کیا ہے، قربانی دی ہے، عزت کی موت۔ اور امیر المومنین کے وہی بیٹے کے جن میں خون امیر المومنین، فرمایا ہیہات من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہیہات من ذلہ۔ حسین کے اس موقف میں کبھی بھی کوئی لچک نہیں آ سکتی، یزید جیسی کی کبھی بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی کیسے بیعت کرے گا؟ نہیں، مجھ جیسا قیامت تک کے بھی آئے گا، کبھی کسی یزید کے سامنے بیعت نہیں کرے گا۔ امیر المؤمنین کا بھی وہی سے مانا ہے، ہاتھ میں نزلہ، یعنی ذلت ہم سے دور نہیں ہو سکتا ہے، اٹس امپاسبل۔ ہیوملیشن انسان میں آ جائے، انسان باؤ کرے یزیدیوں کے سامنے جھک جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے بھی ایک جملہ فرمایا کہ فالموت فی حیاتکم مقہورین، یہ تمہاری موت ہے کہ تم ذلت کے ساتھ زندگی گزارو، اور یہ تمہاری زندگی ہے کہ تم عزت کے ساتھ مر جاؤ۔ آ گیا جوش، ولولہ، انقلاب پیدا ہو گیا فوج میں، حملہ کیا، پانی پہ قبضہ کر لیا۔ پانی پہ جب قبضہ ہو گیا تو اصحاب امیر المؤمنین میں سے کچھ آئے، کہا کہ ابھی ہم انہیں پانی نہیں بھرنے دیں گے، یہ فوج بھی جب پیاسی رہے گی تو انہیں خبر ہو جائے گی۔ میرے مولا نے فرمایا سبحان، لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں امیر المؤمنین کی ذات قدسیہ پر۔ فرمایا نہیں، ہم معاویہ والے نہیں ہیں۔ یہ جمع مردی عزت کے خلاف ہے کہ کسی دشمن کے بھی پانی کو بند کر دیا جائے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلم کے صدقات کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ معاویہ نے گھٹیا حرکت کی ہے، اور ہم اہل بیت ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم معاویہ کی فوج کے پانی کو بند کر دیا جائے۔ بات میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان کی موت جسمانی لحاظ کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور بعض اوقات موت انسان کی روحانی لحاظ کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ جب انسان عقل اور فہم اور فراست سے دور زندگی گزارتا ہے، دین اور تدین سے زندگی دور گزارتا ہے، اور جب ایک انسان شریعت سے دور زندگی گزارتا ہے، احکام سے دور زندگی گزارتا ہے، توحید سے دور زندگی گزارتا ہے، رسالت اور نبوت سے دور زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی موت ہوا کرتی ہے، اس کی روح مردہ ہو جایا کرتی ہے۔ پھر اس پہ موعظہ اثر کرنے والا نہیں ہوتا، ایڈوائس اس پہ اثر کرنے والی نہیں ہوتی، تبلیغ اس پہ اثر کرنے والی نہیں ہوتی۔ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے۔ قرآن نے بتا دی، کیا نور، روشنی میں چلنے والے اور ظلمات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چلنے والے یہ برابر ہیں؟ ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے مردہ ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر فرما دیا، ایسا معاشرہ کہ جس میں نہی عن المنکر نہیں ہوتا ہے، جس میں امر بالمعروف نہیں ہوتا ہے، enjoining the good and forbidding the bad،
جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہوتا ہے وہ مردہ معاشرہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ لوگوں کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ جو ریالٹیز ہیں اس سے دور جایا جا رہا ہے، اور جو اسی طرح خیالات اور توہمات ہیں اسے حقائق کا نام دیا جا رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں کوئی پوچھتے نہیں ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اتنے بڑے سانحات ہو رہے ہیں اور لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، وہ مردہ معاشرہ ہوا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو اور ظلم کے خلاف آواز نہ ہو وہ مردہ معاشرہ ہوا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں حقائق کو مس کیا جائے اور لوگ وہاں سے آواز بلند نہ کریں وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ جس پہ حق کو حق نہ کہا جائے، باطل کو باطل نہ کہا جائے وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ جس پہ فسق و فجور کے بارے میں نہیں نہ کی جائے اور حقائق کو پروموٹ نہ کیا جائے وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ جس گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا وہ گھر مردہ ہوا کرتا ہے۔ جس سینٹر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوتا وہ سینٹر مردہ ہوا کرتا ہے۔ جس قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا وہ قوم مردہ ہوا کرتی ہے۔ جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ مردہ معاشرے کے لیے یہ پہچانے ہیں۔ کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا حقائق خدا بندی پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اچھائیوں کو پھیلایا جا رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا برائیوں سے روکا جا رہا ہے یا نہیں روکا جا رہا ہے؟ کیا غفلت کے نشوں سے یہ بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ مردگی کی زندگی گزار رہے ہیں، خواب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عارفین ہیں، عاشقین بندے ہیں، وہ جسمانی موت پہ اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی روحانی موت پہ توجہ ان کی ہوتی ہے۔ دیکھیں نہج البلاغہ میں دیکھیں اللہ کے زاہدین بندوں کی شان بتائی گئی ہے، اللہ کے متقین بندوں کی شان بتائی گئی ہے۔ اللہ کے جو زاہدین اور متقین بندے ہیں ان کی شان کے لیے میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرمن 230 اس خطبے میں دیکھیں 230 نمبر خطبہ ہے کہ جس میں فرماتے ہیں یرون اہل الدنیا یعظمون موت اجسادہم، دنیا والے آتے ہیں جسمانی موت کے اوپر آئے اور وائے اور پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھتے رہتے ہیں۔ جسمانی موت، انسان مر گیا ہے اور حال و فریاد آہ و بکا ہو رہی ہے جسمانی موت پہ۔ یعظمون اہل دنیا کی یہ زاہدین کی شان ہے، اللہ کے زہد و تقوی رکھنے والے بندوں کی شان ہے کہ زہد و تقوی رکھنے والے متقین خاشعین اہل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ یعظمون، کہا ہے یرون اہل الدنیا یعظمون موت اجسادہم، وہ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں جسمانی موت کو بڑا شمار کرتے ہیں کہ بڑا بزرگ، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں جسمانی موت کو۔ وَهُمْ أَشَدُّ عَذَابًا لِمَوْتِ قُلُوبِ أَحْيَائِهِمْ، لیکن اگر زندہ دل مردہ ہو گیا ہے وہ اس کو زیادہ اہمیت دیا کرتے ہیں۔ کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ جسم کو نہیں، انسان کے دل کو، انسان کی روح کو۔ جس کا روح، جس زندہ کا دل مردہ ہو جائے ان کے نزدیک بڑی اہمیت ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہو گیا ہے۔ ان کی اہمیت میں یہ ہے کہ دل مردہ نہیں ہونا چاہیے، دل زندہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان جسمانی لحاظ سے اس کے اعضاء و جوارح کام نہیں کرتے، اس کا امتحان اللہ کے اوپر اسے چھوڑنا چاہیے۔ لیکن دل اگر معرفت توحید سے، معرفت رسالت سے، معرفت ولایت سے، معرفت قیامت سے دور ہو جائے، انسان کو سوچنا چاہیے جسمانی موت اتنی اہم نہیں ہے جتنی روحانی موت اہم ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے اہل دنیا ہمیشہ ان کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے کہ ہاں جی مر گیا ہے جسمانی لحاظ سے،
اہل تقوی، اہل زہد، اہل فراست، اہل تعقل، اہل عرفان، ارباب معرفت، ان کی ہمیشہ توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ زندہ ہے تو دل مردہ نہیں ہونا چاہیے، دل اس کا شاد ہونا چاہیے، دل اس کا آباد ہونا چاہیے، دل اس کا خانہ خدا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ یہ دل کیا ہے؟ حرم خدا ہے۔ ان القلب حرم اللہ، یہ دل کیا ہے؟ حرم خدا ہے۔ فلا تسکنوا حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے گھر میں غیر خدا کو نہ آنے دے۔ اہل تقوی، اہل معرفت، ارباب دانش، جن کی پوری کی پوری، اولی الالباب کی پوری یہی توجہ ہوتی ہے کہ دل مردہ نہ ہونا پائے۔ فرماتے ہیں وَهُمْ أَشَدُّ عِظَامًا لِمَوْتِ قُلُوبِ أَحْيَائِهِمْ، دلوں کی موت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ دل نہیں، دل زندہ رہنا چاہیے۔ جسم کی کوئی بات نہیں، یہ ایک آلہ کار ہے انسان کے لیے، یہ جسٹ لائک اے ویہیکل، اس طرح ہے، لیکن انسان کا دل مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان کی اسپرچل ڈیتھ ہے وہ انسان میں نہیں آنی چاہیے۔ تو کیا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا آج کہ بعض اوقات انسان موت کیا ہے؟ شدت کے ساتھ آتی ہے، بعض کی موت بڑی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ موت کی پھر قسمیں ہیں۔ موت بعض اوقات انسان کی جسمانی ہوا کرتی ہے، بعض اوقات انسان کی موت روحانی ہوا کرتی ہے۔ روحانی موت ان کی ہوتی ہے کہ جو معارف سے، حقائق سے دور ہوا کرتے ہیں، جو دینداری سے دور ہوا کرتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں، اہل بیت سے دور ہوتے ہیں، توحید سے دور ہوتے ہیں، رسالت، امامت، قیامت، ولایت سے دور ہوا کرتے ہیں، اللہ کے احکام سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی شریعت سے دور ہوا کرتے ہیں، اسی طرح لاعبالی کی زندگی گزارنے والے، ان کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ غفلت کی زندگی گزارنے والے، ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ امر بالمعروف نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ نہی عن المنکر نہیں ہوتا۔ میں آخری بات کہہ کے تمام کو، بعض اوقات انسان کی انڈیویجول ڈیتھ ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کی سوشل ڈیتھ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سوشل ڈیتھ ہوتی ہے، ایک دفعہ انڈیویجول، ایک آیا ہے، زید ہے، بکر ہے، کچھ ہے، وہ انتقال ہو گیا اس کا۔ انسان کیا ہے؟ وہ مر گیا۔ بعض اوقات ایک دفعہ پورا کا پورا معاشرے کی جو ہے نا معاشرتی موت، کہ جہاں پہ ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ ظلم ہے، جہاں پہ فساد ہے، ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ بربریت ہے اور اس پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی، ایسا سماج۔ بعض اوقات انسان ایک آدمی مرتا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ پوری قوم مر گئی ہے۔ پوری قوم کس طرح مر گئی ہے؟ چونکہ وہاں پہ جو حقائق ہیں، دین ہے، تدین ہے، ان سب چیزوں کو فقدان، فقط اور فقط طاغوتیت، فقط اور فقط جبر، اور فقط انسان پہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے۔ ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ ظلم کا رواج ہو، بربریت کا رواج ہو، جہاں پہ سارے کے سارے منہیات پہ عمل کیا جائے، ممنوعات پہ عمل کیا جائے، اللہ سے دور، پیغمبر سے دور، اہل بیت سے دور، قرآن سے دور، ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پہ کسی قسم کی کروئلٹی ہو گئی ہے، اتنے ٹائرنٹ وہاں پہ موجود ہیں، طاغوت وہاں پہ ظلم اور جبری، یعنی جتنی بھی یزیدیت کی سوچ ہے، خواہ وہ یزیدیت فرد کی صورت میں ہو یا معاشرے کی صورت میں ہو، یزیدہ ہے یا یزیدیت ہے، اگر فرد کی صورت میں ہے تب بھی مردہ ہے، اگر سماج کی صورت میں ہے، معاشرے کی صورت میں ہے، سوشل آسپیکٹ میں بھی دیکھا جائے تو وہ ایسا معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا، میں آپ کو مثال دوں چونکہ آپ مثال کو بہت اچھے طریقے سے، اور یہاں کے ساتھ پھر اس کے بعد دنیا کے جو سیناریوز ہیں اس میں آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں معاشرہ کیسا ہے؟ ایسا معاشرہ کہ
کہ جہاں پہ فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہو، ایسا معاشرہ، ایسے معاشرے کو زندہ نہیں کہتے، یہ یزیدی معاشرہ۔ ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ 6 مہینے کے لال کو تیر ستم کے ذریعے مار دیا جائے، یہ معاشرہ زندہ نہیں ہوتا ہے، یہ معاشرہ مردہ ہے۔ ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ 4 سال کے بچے ہوں انہیں تماچے مارے جائیں، یہ معاشرہ زندہ نہیں ہوتا ہے، یہ معاشرہ مردہ ہوتا ہے۔ ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ نہ بچوں کا خیال، نہ خواتین کا خیال، نہ بوڑھوں کا خیال، نہ اہل علم کا خیال، نہ اہل دانش کا خیال، نہ وہاں کے اسکالرز کا خیال، نہ وہاں پہ جو بڑے بڑے قاری قراء ہیں ان کا خیال، نہ بڑے بڑے محدثین کا خیال، وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ اس دور میں پیغمبر کے دور میں آ جائیں تو جاہلیت کا دور، وہ مردہ معاشرہ تھا۔ اب چلتے چلتے آئیں اس کے بعد امیر المؤمنین کے دور میں یہ خارجیوں کا جو معاشرہ ہے مردہ معاشرہ ہے۔ امام حسن امام حسین کے دور میں آ جائیں، جتنا یزیدی معاشرہ ہے سارا مردہ معاشرہ ہے۔ اور آ جائیں اس دور میں جتنا یہ آج کے دور کا یہ یزیدی معاشرہ ہے سارا مردہ معاشرہ ہے، کہ جہاں پہ وہ ادھر کیا تھا، بچوں کو مار دیا جاتا تھا، عورتوں کو مارا گیا، عورتوں کو قیدی بنایا گیا، بچیوں پہ تماچے برسائے گئے، کوڑے برسائے گئے، 6 مہینے کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، پیاسا 3 دن کا۔ آج کے دور میں اگر مسجدوں میں بم پھوڑے جا رہے ہیں، اگر وہاں پہ مراکز میں جو ہے نا وہ سوسائیڈل اٹیکس ہوتے ہیں، یہ ایکسٹریمزم، یہ اس وقت جو ہے نا وہ دہشت گردی، یہ سارے کے سارے مردہ فکر اور مردہ معاشرے کے اوپر دلیل، یہ سارے وہی ہیں۔ مردہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جان نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اتنے سال یہ سارا یہ جو اسلام کا صدامی اسلام سے طالبان اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے اس کا، اس وجہ سے کہ جہاں جہاں پہ بھی انتہا پسندی ہے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں، جہاں جہاں پہ بھی دہشت گردی ہے اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، جہاں جہاں پہ ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے اسلام کو اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، جہاں جہاں پہ حقوق کی پائمالی کی جا رہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ حقوق کو پائمال کرنے والا مردہ معاشرے کا حصہ ہے، ظلم اور بربریت کرنے والا مردہ معاشرے کا حصہ ہے۔ جہاں پہ استحصال کیا جائے، استحصال کرنے والے یہ مردہ ہیں، مردہ معاشرے کا حصہ ہیں۔ یزیدی جہاں جہاں پہ بھی سوچ ہے وہ انسان کی زندگی پہ دلیل نہیں ہے بلکہ موت کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسینی افکار سے سرفراز فرمائے اور توفیق دے کے یزید اور یزیدیت کے خلاف للکار بن کے ہم اٹھیں، اور یہ جو محروم تشنا تہذیب سے جو رکھنے والے مہذب معاشرے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے۔ پروردگار سے دعا کریں کہ زندہ رہیں تو علی کی طرح اور موت آئے تو حسین کی طرح۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو بھی اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمیں خالصین مخلصین اور عاشقین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار اپنے آخری ذخیرہ یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔